چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ایک سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ایک سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، ورنہ اوقات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ جی تیرو مہرو نساء، اللہ تمہیں سلامتی دے اور ہمیں ہدایت دے اور عشق دے اور نبی کے کہنے اور کرنے کی جو چیزیں ہیں ان کی توفیق اس مہینے میں عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ یہ جو کلام تھا اس کو سن کے جو کیفیت ہے
وہ بالکل بدل گئی تھی، اس لیے شاید آواز کے اندر بھی ایک نرمی کا لہجہ آ گیا۔ یہ وہ نسبت ہے جس کا کہ مہرالنساء جو ہے وہ ذکر کر رہی تھی، اور یہ نسبت جو ہے نا، یہ میں اپنے گمان سے اور اپنے دل کی اتھر گہرائیوں سے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ 3 عشرے ہیں رمضان کی، اور سارے لوگ اس پہ متفق ہے، کوئی اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پہلا جس عشرے میں سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہے رحمت کا، اگلا جو انشاءاللہ تعالیٰ 10 دن کا آئے گا وہ ہوگا مغفرت کا، اور تیسرا جو آئے گا وہ ہوگا جہنم کی آزادی کا۔ میں یہ بات اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں کہ جن کا ذکر رحمت کے عشرے میں آئے گا وہ کل رحمت ہوں گے، اور رحمت کے سوا وہ اور کچھ نہیں ہوں گے۔ جن کا ذکر جو ہے وہ مغفرت میں آئے گا وہی مغفرت ہوں گے آپ کی، اور آپ کی کوئی مغفرت نہیں ہوگا۔ اور جنہوں نے آپ کو جہنم سے آزادی دلوانی ہے وہ آخری 10 شبیں ہوں گی، اور آخری 10 شبوں میں انہی کا ذکر ہوگا۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ مقدر ہوتا ہے جو کہ اللہ نے طے کیا ہوتا ہے۔ آج شرف حاصل کریں گے، اس شرف کو حاصل کرنے سے پہلے میں معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں ان تمام لفظوں سے جو لرزش کے طور پہ نکل جائیں، کیونکہ میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نبی کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے وہ زبان جو ہے وہ بڑی سنبھالنی پڑتی ہے کہ محبت کا اظہار جو ہے، وہ عقیدت کا اظہار جو ہے، وہ ان لفظوں کے چناؤ کے ساتھ ہو جو اس مقام کا تجزیہ نہ کریں، بلکہ اس مقام کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائیں۔ یہاں پہ آج جو ذکر ہے وہ ہے اس ہستی کی، اس بیٹی کا، جس کے لیے وہ ہستی جو ہے، جس کے لیے احتیاط لفظوں کی جاتی ہے، وہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف خود کھڑے نہیں ہو جاتے، اللہ کہتے ہیں کہ جب روز قیامت آپ کی سواری آئے گی تو سب کو کہا جائے گا کہ وہ آنکھوں کو جھکا لیں، یہ روز محشر ہوگا، اور پھر آپ کی سواری آئے گی۔ یہ ہستیاں جن کا ذکر کرتے ہوئے خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے دل میں حیا آتی ہے کہ ہمارے لبوں سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو ان کے شان کے لیے تو کوئی بھی لفظ نہیں ہو سکتا، لیکن احتیاط کرتے ہوئے آج درود کے ساتھ اس ایک اپنے دوست کا ذکر کروں گا، کہوں گا میں ان کو دوست ہیں، وہ ہمارے استاد اون محمد، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ کبھی زندگی میں علامہ صاحب کے ساتھ ایسا وقت نہیں گزرا کہ ہم نے کچھ کہا ہو اور وہ وہاں نہ ہو، انہوں نے ہماری کال نہ اٹینڈ کی ہو، انہوں نے ہمارا سوال نہ دیا ہو، اور اس میں صبح دوپہر رات شام فجر کا کوئی وقت تعین نہیں تھا۔ جتنی آسانیاں انہوں نے اس دنیا میں پیدا کی، اللہ ان آسانیوں کو کروڑہا گنا کر کے ان کی قبر تک پہنچا دے، اور ان کی قبر میں زیارت رسول کرے، آمین ثم آمین۔ ہمارے ساتھ جناب انتہائی محترم محب نبی طاہر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہمارے ساتھ کرامت عباس صاحب ہیں، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ حضور اقدس سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ جو کیفیت، حضرت آپ سے شروع کرتا ہوں، جو کیفیت بدلتی ہے، کلام سنتے ہیں نا نبی کا، لاکھوں کلام سنتے، کسی میں جی کرتا ہے جھومیں، کسی میں جی کرتا ہے دھمال کریں، کسی میں جی کرتا ہے صرف روئیں۔ یہ رونا جو ہے یہ افسوس کا نہیں ہوتا، یہ کیا کیفیت ہے جو کہ طاری ہو جاتی ہے۔ ہوتے ہیں بلال بھائی، اور یہ منزل من اللہ کی طرف سے وہ سکینت طاری ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے سکینت طاری ہوتی ہے، اور جب سکینت طاری ہوتی ہے تو پھر وہ آنسوں کی شکل کے اندر جو ہے وہ اس کا اظہار اور اللہ نے بنتا ہے۔ ایک ایک آنسو پہ کیا کہا ہے؟ اور اللہ پاک کہتے ہیں جب اس آنکھ سے اللہ کی محبت کے ساتھ ایک آنسو نکل جائے، اس آنکھ پر اللہ جہنم کی آگ کو ہی حرام کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات۔ حضور اقدس اب اس طرف آتے ہیں کہ میرے نبی کا ایک مقام ہے، لیکن میرے نبی کے اس مقام میں 3 عورتوں کا، 3 میری ماؤں کا، سب کا بڑا کردار ہے۔ 3 ماؤں کا ذکر جو ہے وہ میں ضرور کرتا ہوں۔ اماں عائشہ کا بہت بڑا کردار ہے، حدیثیں ہم تک پہنچیں، اماں نے تربیت دی، عمر چھوٹی تھی، دیر تک تربیت کرتی رہی۔ سیدہ ختیجہ کا وہ کردار جو کہ آپ نے اپنے مال کے ساتھ، آپ نے اپنی حکمت کے ساتھ کیا، اس کا کوئی جواب نہیں، یہاں تک کہ آج اس کی بیٹی کا ذکر ہے جس کی ماں کو اللہ نے سلام بھیجا۔ حضور کیا کہیے گا اس خاتون کے بارے میں جس کے لیے نبی کھڑا ہو جائے؟ میں باپ کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں لیکن نہیں، نبی کھڑا ہو جائے جس کے لیے، وہ خاتون میں کیا خوبی ہے کہ نبی کھڑا ہو جائے اس کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سید بلال کتب صاحب، نہایت مشکور و ممنون آپ کے ادارے کا، سماع والوں کا اور آپ کا کہ آپ نے اس پاکیزہ عنوان کے لیے ہم ناچیزوں کو چنا اور ہم یہاں
ایز اے نوکر حاضر ہوئے. یہ آپ نے آج بڑی سچی بات کہہ دی. جی نوکر حاضر، نوکر کے طور پہ حاضر ہوئے، اور یہ بڑی فضیلت ہے ہماری کہ ہم عالم نوکر ہیں. کون ہے جو ان کی تعریف کرے؟ ہائے 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 ہائے. ہم نوکر کی حیثیت سے حاضر ہوئے ہیں. آپ کے سب علم ان کی چوکھٹ کی خیرات ہے. ہائے ہائے ہائے. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میرے استاد محترم علامہ سید عرفان اندرابی یہاں آ جائیں تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، صحیح بات، کیونکہ وہ میرے لیے عزت ہے. عزت کی جگہ. ان کے استاد آئیں گے تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے استاذ آئیں گے تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایک ولی آئے گا وہ کھڑے ہو جائیں گے، ولی آئے گا، غوث آئے گا اس کو کھڑے ہو جائیں گے، کتب آئے گا وہ کھڑے ہو جائیں گے، کلندر آئے گا وہ کھڑے ہو جائیں گے. یعنی جیسے جیسے درجہ عزت آنے والے کا آتا جائے گا ہم کھڑے ہوتے جائیں گے. اب میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، جناب انبیاء ما سبق جتنے ہیں سارے قابل عزت، سارے معصوم، ہر نبی کے نالین کو ہمارا سلام ہے، سارے من جانب اللہ ہیں، سارے عزت والے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ معراج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کو معراج ہوئی، اللہ نے تمام انبیاء ما سبق سے، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ کھڑے ہو جا گروہ انبیاء، میرا محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں بلال بھائی کیا کہوں، جسے دیکھ کر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں اسے میرا رسول کہتے ہیں، اور جسے دیکھ کے میرے رسول کھڑے ہو جائیں اسے جناب بطول کہتے ہیں، اسے جناب بطول کہتے ہیں. ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. باپ سید الانبیاء، میری بی بی کا پاکیزہ باپ سید الانبیاء، آپ کے شوہر نامدار سید الاولیاء، آپ خود سیدہ نساء العالمین، بیٹے سیدہ شباب الاہل جنہ. تو مجھے کہنے دیجئے اللہ جس کے صحن میں پوری کائنات کی سرداریاں مجسم کر دے اسے زہرا کہتے ہیں. اللہ جس کے صحن میں پوری کائنات کی سرداریاں مجسم کر دے اس بی بی کو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اور میں آپ کے توسل سے، قبلہ محب النبی عاشق رسول ہیں، ان کے توسل سے عاشق اہل بیت ہیں، یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اپنے معزز سننے والوں کے لیے کہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، کوئی کیا مقام بطول پیش کرے گا، کوئی کیا حرمت بطول پیش کرے گا، کوئی کیا عزت بطول پیش کرے گا. بس بطول اس بی بی کو کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں پہلی سانس سے لے کر ظاہری آخری سانس تک ایک لمحے کے لیے نجاست جسے کے قریب نہ آئے اسے بطول کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو بشری تقاضوں سے پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. جناب مریم ہمارے لاکھوں سلام، جناب عیسیٰ کی پاکیزہ والدہ، روح اللہ کی پاکیزہ والدہ، اپنے دور کی بطول ہیں، اپنے دور کی عورتوں میں اللہ نے منتخب کیا، چنا. لیکن بلال قطب صاحب میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں ان کے بطول ہونے میں اور جناب سیدہ کے بطول ہونے میں فرق کیا ہے. شوہر کی حاجت کے بغیر، شوہر نہ رکھنے کے باوجود عیسیٰ کی ماں ہو کر بطول ہونا اور بات ہے، علی کی زوجہ ہو کر، حسنین کی ماں ہو کر پھر ساری زندگی بطول رہنا ایک اور بات ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اور اللہ. بات ہے. سبحان اب اللہ. ایک سوال ہے جی کہ کیا آقا زادی جب تشریف لاتی تھیں، میں پھر اپنے جملوں میں احتیاط رکھوں گا. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب بات میرے نبی کی آئے تو بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑا ادب، بڑا احترام. میرے آقا پھر بھی سردار ہیں، کھڑے ہوتے ہیں مگر سردار ہیں. وہ باپ ہیں، یہ بیٹی ہیں. میرے آقا پھر بھی سردار ہیں. پھر کہہ رہا ہوں میرے آقا پھر بھی سردار ہیں. تو کیا میرے آقا بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے تھے؟ اگر تو آقا بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے تھے تو آج سنت ہوتی، ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا. بڑا اہم سوال کر رہا ہوں شاہ جی بات کدھر لے گئے؟ اگر شروع سے اگر میرے آقا بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے تو پھر تو آج مجھے اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا پڑتا، قبلہ کو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا پڑتا. پتہ چلا اگر بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تو آج سنت رسول ہوتی. معلوم ہوا بیٹی سمجھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے. آؤ پھر بارگاہ سیدہ سے پوچھ لیں. میری آقا زادی نے فرمایا، میری شہزادی نے فرمایا، کائنات کی عظیم ماں نے فرمایا، حسنین کی پاک ماں نے فرمایا، بابا جب میں آتی ہوں نا آپ کھڑے ہوتے ہیں. بابا خدا کی قسم میرا چہرہ پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے. بابا آپ کے سر پر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے نبیوں کا تاج سجا ہوا ہے. سنیں گے بلال بھائی میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میری بیٹی مجھے قسم ہے عشب توحید کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، جب آپ تشریف لاتی ہو
तो जनाब जिब्रील आते हैं और कहते हैं ए मेरे आका, ए मेरे रसूल, अल्लाह का हुक्म है, खड़े हो जाइए, कुरान का सूरह कौसर आ गया। हाय 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 हाय। हर बेटी के लिए मोहम्मद खड़ा नहीं होता। अगर आज हर बाप अपनी बेटी के लिए खड़ा होता तो सुन्नत होती। पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा बेटी के लिए नहीं, सूरह कौसर के लिए खड़े हो रहे थे। वाह, सूरह कौसर के लिए खड़े हो रहे थे मेरे रसूल अल्लाह। और मेरे आका की मोहब्बत यही है ना मेरे आका, कि आपसे बचपन में सवाल किया गया, आका आपके वालिदैन बचपन में से, बाप 6 माह पहले और वालिदैन मोहतरमा सिर्फ 1.5 या 2 साल की उम्र में, तो कहा कि मेरी वालिदा के लिए मुझे खड़ा होना पड़ता। आज वही रसूल बीबी के लिए खड़ा हो। अब समझ आया कि बीबी का लक़्ब उम्मे अबीहा क्यों है? बीबी का लक़्ब राजिया क्यों है, मर्जिया क्यों है? आलिमा, मुहद्दिसा, आलिमा गैर मुअल्लिमा, राजिया, मर्जिया, महदन रिसालत, काने इमामत। खुदा की कसम, उस्ताद कमर जलालवी ने हजरत अब्बास के लिए एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा अली के बेटे हैं, अली के शहजादे हैं, हू बहू अली जैसे हैं, लेकिन इमाम क्यों नहीं? तो उस्ताद कमर जलालवी ने, किबला मुहिब्बुन नबी साहब, ये कह के कलम तोड़ दिया कि पिलाती दूध जो जहरा इमाम हो जाते। हाय 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 हाय। पिलाती दूध जो जहरा इमाम हो जाते। यानी आप देखिए, बाप इसलिए इमामुल अंबिया है कि सैयदा के बाप हैं, अली इसलिए इमाम अव्वल हैं कि सैयदा के शौहर हैं, बेटे इसलिए इमाम हैं कि सैयदा के बेटे हैं। यानी मरकज जनाब बतूल है। आले मोहम्मद का, पंजतन पाक का जो मरकज है वो बीबी बतूल है। सुभान अल्लाह। हुजूर एक ये अपने दिल से जो चाहे कहिए। मुझे इस बात का जरूर थोड़ा सा इंदिया दीजिए कि ये औरत जिसके सहन में इतने फूल हैं, वो औरत अपनी सारी जिंदगी जो है वो इख्तियारी तौर पे जिस आजिज़ी के साथ गुजारती है, यहाँ तक कि अपने होने का इल्म भी नहीं होने देती, जब तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं दर पे। ये नहीं कहते कि बीबी जिब्राइल लाए हैं, जिब्राइल लाए हैं, क्या कहते हैं, दर्जी आया है। आप बिलाल भाई, कायनात का हर फर्द अपनी सोच की जो तहारत है उसकी मिराज पे अगर चला जाए, अपनी सोच की तहारत की मिराज पे चला जाए तो ज़हरा की तहारत समझ में नहीं आ सकती। क्या बात है, जिंदा रहिए। ज़हरा पाक की तहारत समझ नहीं आती, इसलिए कि जिनकी तहारत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस कलाम के अंदर बयान करे और फिर ये कहे कि मैंने इनको इस तरह पाक कर दिया है जिस तरह पाक करने का हक है। तो जब रब कहता है कि मैंने इस तरह पाक कर दिया, तो मैं बिलाल भाई ये कहना चाहता था कि वो तहारत का ये आलम है कि हसन पाक और हुसैन पाक को भी जन्म दें तो उस दिन भी ज़हरा पाक की नमाज कज़ा नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दिन भी ज़हरा पाक की नमाज कज़ा नहीं होती। और वो बेटी ऐसी है और ज़ौजा ऐसी हैं, और मैं जुमला ये कहना चाहता हूँ कि ये चौखट ऐसी है कि जिस चौखट पर कुल इमामत, या मेरे मौला क्या जुमला निकला, जिस चौखट पर कुल इमामत जनाब हसन पाक से लेकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक कुल इमामत जिसकी चौखट पर हाथ बांध के कड़ी है, उखट की मालका का नाम ज़हरा है। मैं वक्फे पे जाऊंगा और वापस आऊंगा और अर्ज करूंगा कि ये जो फरमा रहे हैं ना, ये सारी दिल की अथर गहराइयों से तो है, लेकिन ये तारीख, अहादीस और रवायात का हिस्सा है। हम क्यों जिक्र नहीं करते? वापस आइए, आपसे तल्ख गुफ्तगू करूंगा, हम ये बातें क्यों जिक्र नहीं करते। ज़हरा दे नौकर ज़हरा दे हुंदे ढेर वडे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे नौकर ज़हरा दे रेंदे मरण तो बाद भी नाल ने नौकर ज़हरा दे
زہرا دے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتردہ کوئی راجہ کوئی خواجہ کوئی داتا پاک پتردہ کوئی راجہ بہوت کلندر لال نے نوکر زہرا دے سلامت رہے بے شک نوکر زہرا دے بہوت کلندر لال نے نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے سبحان اللہ جیتی رہو سر میں نے آپ کو روکا تھا کل امامت جس کے در پہ سوالی بن کے کھڑی ہے اس چوکھٹ کی مالکن کا نام زہرا ہے اور کل ولایت یہ بیٹی نے جو شعر پڑھا کل ولایت جس کی چوکھٹ پہ سوالی بن کی منگتا بن کے کھڑی ہے اس چوکھٹ کی مالکن کا نام زہرا ہے اور جملہ میں آپ کی خدمت کے اندر یہ کہنا چاہتا تھا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ذات گرامی قدر ایسی ہے کہ آپ کا اگر عروسی جوڑا ہو تو وہ عرش سے آئے وہ جنت سے آئے آپ کا عروسی جوڑا ہو تو وہ جنت سے آئے لے کر پوری نوری کائنات کا سردار آئے جس کا عروسی جوڑا نور واہ جو خود پیکرے نور جس کا ابا نور والد گرامی قدر نور جس کی اولاد نور جس کا پردہ نور اور جس کا محشر کے اندر 70,000 حوریں جھرمٹ بنا کے پردہ کریں وہ نور جس کا پردہ نور جس کی اولاد نور جس کا خامد نور جس کا باپ نور اور خود جو ہے وہ مصطفیٰ کا جگر کا ٹکڑا ہو اس کا نام سیدات النساء العالمین ہے میں جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا تھا میرے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہاں تو نور کی خیرات بٹتی ہے یہ تو ایسا گھر ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا تو رب سے سپیشل اجازت لے کے آیا اس نے کہا پروردگار مجھے اجازت دے سرکار دو عالم نے فرمایا وہ زمین پر بھی پہلی مرتبہ اترا ہے اور اس نے سپیشل رب سے اجازت لی اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو آپ پر سلام ہو اور پیغام یہ لایا ہوں آپ کی جو لخت جگر ہے جو منظور نظر ہے سیدۃ النساء العالمین کا نامی اس میں گرامی لے کے کہتے ہیں کہ آپ ساری عورتوں کی سردار ہیں اور ان کے بیٹے نوجوانوں کے جنت کے سردار ہیں اور سرداری بھی اسی گھر کے اندر باپ ہے تو وہ نبیوں کا سردار خامد ہے تو وہ ولیوں کا سردار بیٹے ہیں تو وہ جنت کے سردار اور ان کی اولاد میں سے اگر ولایت کا خرقہ پہنچتا ہے غوث اعظم پر تو غوث اعظم کل ولیوں کے سردار تو یہ سرداری بانٹنے والی اماں کی گھر کی جو چوکٹ ہے اس کی عظمت کو سلام اور ان کی رفعت کو سلام کہ جن کی پاکیزگی رب بیان کرے جن کی طہارت رب بیان کرے اور مصطفیٰ کریم دہنا ہاتھ لیں اور بوسہ دیں اور کہیں فدا کے ابی و امی یا فاطمہ اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شعر پھر پڑھ دینا پھر یہ پڑھ دینا اوئے ہوئے اب تو بنتا ہے بسم اللہ ہندے ڈیر بڑے لجپال نے نوکر زہرا دے ہاں نوکر زہرا دے رہندے مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زہرا دے ہاں نوکر زہرا دے رہندے مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے کوئی
کلندر لال نے نوکر زہرا دے نوکر سبحان اللہ. لکھن اللہ بخشیا جائے گا. جب میں ریٹ لسٹ لے لوں, بڑی ضروری بات ہے وہ بھی لینی ہے. فیصل آباد کا ریٹ آج ڈسکس کریں گے, کراچی کا کر لیا تھا جو کہ آپ نے دیکھا تھا, لاہور کا کر لیا, آپ کی تسلی انشاءاللہ تعالیٰ ہو گئی ہوگی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہونا آیا جو مزہ. آج دیکھتے ہیں فیصل آباد میں, اور جو ریٹ لسٹ آئے گی اس کے بعد آپ سے پوچھوں گا. ہونے چنگے رہے ہو. فیصل آباد میں احد ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم احد. وعلیکم السلام. احد ذرا تھوڑا ایسا کوئی پیش کیجئے گا تجزیہ کہ آج یہاں فیصل آباد میں حالات جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں. ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, حرام خوری ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں, حکومت کا بتایا ہوا ریٹ یہاں پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, کوئی تجزیہ دیجئے گا. جی بلال بھائی شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا. اگر ہم بات کریں فیصل آباد کی تو یہاں پر ان 8 بازاروں میں سے ایک سب سے مشہور بازار ہے جھنگ بازار. یہ خریداری کے لیے اشیاء خوردنوش کی سب سے زیادہ مشہور سمجھا جاتا ہے. پھل, سبزیاں یا دیگر اجناس جو ہیں وہ یہاں سے بآسانی خریدے جا سکتے ہیں. اس بازار کی کچھ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر سینکڑوں ریڑھی بان ٹھیلے والے موجود ہیں. کسی ایک کے پاس بھی ریٹ لسٹ موجود نہیں ہوگی جو کہ مارکیٹ کمیٹی جو بھی ریٹ لسٹ جاری کرتے ہیں ان کی جانب سے دی جاتی ہے. کسی ایک کے پاس بھی موجود نہیں ہوگی. اگر کسی ایک کے پاس موجود ہوگی بھی تو وہ اس ریٹ لسٹ کے مطابق کوئی بھی چیزیں جو ہے وہ فروخت نہیں کر رہا. اگر ہم صرف پھلوں کی بات کر لیں تو جو ریٹ میرے پاس موجود ہیں اور جو ریٹ لسٹ کے اوپر موجود ہیں, اسکرین پہ بھی ریٹ لسٹ چل رہی ہوگی. جو ریٹ لسٹ کے مطابق اس وقت سیب کا ریٹ ہے تقریباً 110 روپے کلو ہے, جبکہ مارکیٹ کے اندر 150 روپے کلو سے شروع ہو رہا ہے ریٹ. اور یہ کہاں تک جاتا ہے, یہ جتنا مہنگا جو خریدنا چاہتا ہے یہ اتنا مہنگا خرید سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کر لیں امرود کی تو جو ریٹ لسٹ کے اوپر ہے وہ تقریباً 80 روپے کلو ہے. مارکیٹ کے اندر یہ بھی تقریباً 100, 110, 120 جہاں پر منافع خوروں کا داؤ لگ جاتا ہے وہاں پر لگا لیتے ہیں. اگر ہم کیلے کی بات کر لیں 130 روپے درجن. مجھے یہ بتانا کہ آپ نے کبھی کسی دکاندار سے پوچھا کہ پائیں تا روزہ ہے؟ جی بلال بھائی یہاں پر جتنے بھی دکاندار موجود ہوتے ہیں آج تک کبھی کسی سے یہ تو سوال نہیں کیا کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے. البتہ یہ سوال ضرور کیا ہے کہ آپ ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء کیوں نہیں فروخت کرتے. تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے اور سب کا جواب تقریباً سیم ہی ہوتا ہے کہ ہمیں جس ریٹ پر ملتی ہیں ہم اپنا 2-3 روپے منافع رکھ کے فروخت کر دیتے ہیں. یہ غلطی چاہے ان کی بھی ہوگی یا منڈی سے بھی ہوگی, تمام تر جتنی بھی صورتحال دیکھی جا رہی ہے اس وقت بازاروں کے اندر وہ جو ریٹ لسٹ کے مطابق ہے اس کے مطابق بالکل بھی اشیاء فروخت نہیں کی جا رہی. کیونکہ رمضان شروع ہوتے ہی جو سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے مارکیٹوں کے اندر کہ ریٹ لسٹ جو شائع کی جاتی ہے اس کے مطابق کچھ چیزیں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ منافع خور جو ہیں وہ سرگرم ہو جاتے ہیں. جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ پہلے ان بازاروں کے اندر سے تمام تر اشیاء کو اٹھا لیتے ہیں جو کہ سستے دام اٹھائی جاتی ہیں اور بعد میں انہیں ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے. اور یہ مہینہ آتے ہی وہ آہستہ آہستہ کولڈ اسٹوریج سے نکالتے ہیں اور اپنی من مرضی کے ریٹ جو ہیں وہ مارکیٹ میں لگائے جاتے ہیں. اور پھر یہاں پر جتنے بھی ریڑھی بان موجود ہیں ان کا بھی سب کا ایک ہوتا ہے کہ جو ریٹ لسٹ جو ریٹ انہوں نے صبح کو طے کیا ہے وہی شام تک چلے گا. البتہ کوئی بھی جو ہے بڑی مہربانی جناب علی صورت یہ ہے کہ حکومت یا تو ریٹ لسٹ نے پرووائڈ کرتی ہے. تو میں حیران ہوں اس بات پہ کہ 3 روپے کلو سیب جو شروع ہوتا ہے کھیت سے اور اس آدمی کو جو اس کو بیچ میں بوتا ہے وہ 3 روپے لیتا ہے اور جو آخری خریدار ہے وہ اس کو 40 روپے کا رہتا ہے. اس کا نام ہے رمضان. یہ ہونا نہیں چاہیے. وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا اور واپس آتے ہیں. معاف کری تو مولا معاف کری, معاف کری تو مولا معاف کری. نہ میں عمل کماں نہ میں فرض نبھاں, پلے گن کوئی نہ جدو سوچا شرما. تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ڈیری سن, عرض تو میری مولا معاف کری تو مولا معاف کری. عدل کری نا انصاف کری بس معاف کری.
اینے دکھ نے کو دکھ نل مر جاواں میں نظر کریں تے ڈب دی تر جاواں میں کی کرا کوئی نظر نہ آوے مینوں تیرے باجو مولا کون بچاوے مینوں جند بک بک روئی اور عرض نہ کوئی جڑی بھول میں تو ہوئی مولا معاف کری تو مولا عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری چا سائیاں بول جو مندڑا بولی تُویں بے حد ڈاڈا تے میں ککھوں ہولی معاف کری چا سائیاں بول جو مندڑا بولی تُویں بے حد ڈاڈا تے میں ککھوں ہولی کر دے دور بلا صدقہ شاہ مدینہ انہیں جو کی نہیں میں نوز ماوینا میرے چار چفیرے ہوئے دکھا دے ہنیرے میرے چار چفیرے ہوئے دکھا دے ہنیرے انہیں کر دے سویرے مولا معاف کری تو مولا عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. میں یہ کیا معافی مانگوں علامہ صاحب اللہ تعالیٰ سے کہ ہم مل کے بھی وہ حق ادا نہیں کر سکے جو کہ حق تھا ذکر کرنے کا. اگر مجھے کو کہے کہ تمہارا نبی کب نبی بنا تو میں کہوں گا 40 سال کے بعد. مجھے اگر کوئی کہے کہ میرا نبی تو گود میں بولا تھا تو میں آگے سے کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہم نے وہ توقیر اپنے نبی کی خود نہیں کی جو کہ نبی کا حق بنتا تھا کسی بھی وجہ سے، وہ مسالک ہوں، کم عقلی ہو، جہالت ہو، جو بھی ہو. لیکن یہ بھی بات تو سچ ہے نا کہ جو نبی کے غلاموں میں سے ہیں وہ بھی گود میں بولتے تھے، وہ بھی تب تک آنکھیں نہیں کھولتے تھے جب تک کہ نبی کا لواب جو ہے وہ ان کے منہ میں نہیں چلا جاتا تھا. ہم نے کمی تو کی ہے نا، یہ تو آپ مانیں گے نا. ہم نے اپنا وہ حق ادا، ان کا حق ادا کرنے میں اپنا فرض پورا نہیں کیا. بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے بلال بھائی، لیکن چونکہ ہماری اس بیٹی نے توحید پہ کلام پڑھا تو میرا دل چاہتا ہے میں شان خدا پر ایک جملہ بسم اللہ اپنے مولا کی زبان سے سناؤں. میرے مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، او غافل انسان، کس دنیا کی تو چاہت کرتا ہے؟ پوری دنیا تجھے چاہتی ہے اپنے فائدے کے لیے، واحد تیرا خدا ہے جو تجھے چاہتا ہے تیرے فائدے کے لیے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. صحیفہ کاملہ میں میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام ایک خطبہ توحید پر دیتے ہیں اور اس میں میرے مولا جملہ فرماتے ہیں، امام حسین بادشاہ کے عظیم شہزادے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان تو کتنا غافل ہے، تو کتنی غفلت میں اپنے اللہ کو بھول گیا ہے. آج تو اس بات پہ تکبر کرتا ہے کہ یہ رزق میں اپنی طاقت سے کماتا ہوں. اس وقت تو کہاں تھا جب تجھے بطن کے 3 اندھیروں میں تجھے تیرا اللہ رزق عطا فرما رہا تھا. بات اب آتے ہیں بھائی آپ کے سوال سے گو جناب سیدہ کا عنوان ہے، مگر میں ایک جملہ چونکہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میری بیٹی نے پڑھا نا کہ ان کے غلام کیا سخا کرتے ہیں، ان کے غلام کیسے ہوتے ہیں، ان کے نوکر کیسے ہوتے ہیں، ان کے نوکر کیسے لچپال ہوتے ہیں. تو جناب جبریل امین دروازہ بطول پر فقیر بن کر آتے ہیں. آج سید الملک کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے فرشتے آج سید الملک کی آواز نہیں لگانا، آج جا کر کہنا کہ میں فقیر ہوں. یہ واحد در بطول ہے جہاں جبریل کبھی کہتا ہے میں فقیر ہوں، کبھی کہتا ہے میں حسنین کا درزی ہوں. تو آتے ہیں روٹیاں لے لیں. اب روٹیاں جناب سیدہ نہیں دیتی، اب روٹیاں دیتی ہے جناب فضا. اللہ اکبر. پہلا دن ہوا روٹیاں لے کے گئے. اس سے مولانا مودودی نے بھی لکھا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا. افسوس کہ ہم ہر بات
फिरका वाराना तासुब में कौन करते पे हैं। चले जाते जो हैं? काबिल आदमी है, जो तारीफ करते हैं, उसकी बात करें सच तो मौलाना कह रहा है। मौदूदी फरमाते हैं कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 दिन आए और 3 दिन आके सदा लगाई कि मैं फकीर हूं। तो जब तीसरा दिन हुआ ना तो जनाब फिजा ने मुस्कुरा कर कहा, फकीर कुछ और चाहिए तो ले जा। अब जनाब जिब्रील बोले, उन्होंने कहा कि फिजा काश तुझे पता होता कि मैं कौन हूं तो तू मुझे फकीर ना कहती। तो बीबी ने मुस्कुरा कर फरमाया कि मैं मरियम नहीं हूं, मैं कनीज़े ज़हरा हूं। अल्लाह अकबर। मैं तुझे पहचानती हूं। नहीं जो पूछूं तू कौन है? मैं कनीज़े ज़हरा हूं। जनाब मरियम का मकाम अपनी जगह। अगला सेगमेंट सारा आपको दूंगा, खुदा की कसम है। सर एक जुमले इस वक्त में भी जाने। अल्लाह जी जी, वाह वाह वाह। बेशक जनाब मरियम अफजल है बीबी फिजा से। जनाब मरियम रूल्ला की माँ है। लेकिन जुमला सुनिए, ये बात बीबी फिजा ने अपनी जात में नहीं की। वो जानती थी वो मासूम की माँ है, वो जानती थी कि वो बतूल है, लेकिन बीबी मरियम ने ये नाज किया है बीबी फिजा ने जनाब बतूल की निस्बत पर। कपड़ा 5 रुपए का होता है भाई बिलाल कुतुब साहब, कुरान पे आ जाए तो खिलाफ कहलाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मस्जिद में आ जाए मोहम्मद। तो मस्जिद कहलाती है। सुभान अल्लाह यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिजा को अपने पे नाज नहीं था। तो बड़ी सखी है फातिमा, तो बड़ी सखी है फातिमा, तो बड़ी सखी है फातिमा। मोहसिने अली है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा। इख्तियार कुल के बावजूद फातिमा, इख्तियार कुल के बावजूद चक्की पीसती है फातिमा, चक्की पीसती है फातिमा, चक्की पीसती है फातिमा। आते हैं हसन बवक्त ज़ोहर, आते हैं हसन बवक्त ज़ोहर, असर पड़ रही मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, वाह वाह वाह। असर पड़ रही है फातिमा। आते हैं हसन बवक्त ज़ोहर, आते हैं हसन बवक्त ज़ोहर, असर पड़ रही है फातिमा। मोहसिने अली है फातिमा। सलाम अलैकुम। मैंने रोका था आपको, पहले तो माजरत है, रोक रहेगी। मैं हैरान होता हूँ बिलाल भाई, जब ज़हरा पाक मौलाए कायनात खैरात करते हैं कुरान नाज़िल हो जाता है। या मेरे मौला, क्या जुमला बना के कहा है आपने, और अल्लाह के वली क्या जुमला बना के कहा है कि जब वो खैरात नबी का है, क्या जुमला बना के कहा है यार। हजरत ये आप सुनना है जी, ऐसे ये जुमला सुनना है। जब वो खैरात करते हैं कुरान नाज़िल होता है, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और जब वो सदका करते हैं कुरान नाज़िल होता है, और जब वो मांगने वाले को चादर देते हैं काफिर कलमा पढ़ लेते हैं। हाय 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 हाय। और मैं अगली बात बिलाल भाई क्या करूं कि जिनकी शाने रब बयान करे, वो ज़हरा अपने अब्बा जान की कब्र अनवर पर जाती हैं और मट्टी लेती हैं, और मट्टी लेके इमाम बुसीरी ने भी शेर को लिखा, मट्टी लेके सूंघती हैं और चूमती हैं। सरकार दो आलम की मरकद अनवर की मट्टी पाक लेती हैं ज़हरा पाक,
اس کو چومتی بھی ہیں سونگتی بھی ہیں. ایک بات بتا دوں, رسول اللہ کی قبر اطہر کا بوسہ لینا اور سونگنا زہرا کی سنت ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. کیا خوبصورت بات. واہ 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 واہ. جو کہنا تو آپ فرماتی ہیں اس کی خوشبو اگر کسی نے سونگ لی, رسول اللہ کے روضہ انور کی خوشبو اگر کسی نے سونگ لی تو اس کو کوئی اور خوشبو اچھی نہیں لگے گی. اب رکیے, جو میں جملہ کہنا چاہتا تھا, بلال بھائی, جو مٹی رسول اللہ کے ساتھ مس ہو جائے اس خوشبو جیسی خوشبو کوئی نہیں بنتی. اور علماء متقدمین نے بحث کی ہے کہ زمین افضل ہے کہ آسمان افضل ہے. جو زمین والے انہوں نے دلائل اپنے دیے, جو آسمان والے تھے دلائل اپنے, لیکن دونوں ایک جگہ پہ متفق ہو گئے کہ زمین کا وہ حصہ, زمین کا وہ ٹکڑا, زمین کا وہ خطہ جو رسول اللہ کے جسد منور کے ساتھ لگ گیا وہ عرش سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. واہ, وہ حصہ عرش سے بھی افضل ہے. اگر مٹی رسول اللہ کے ساتھ لگ جائے وہ عرش سے بھی افضل ہے کہ جس کے بارے میں میرا نبی خود کہے الفاطمہ بدعۃ منی. اللہ اکبر, یہ میرا حصہ ہے. آقا فرمائے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اور آقا فرمائے جسموں کا جسمی, لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, روحوں کا روحی. آقا جس کے بارے میں کہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو فقط چومتے نہیں تھے بلکہ سونگتے بھی تھے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا, سید زادے کو آپ کے وسیلے سے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہتے چومتے کیوں, میں یہ کہتا ہوں چومنا بھی چاہیے, سونگنا بھی چاہیے, سنت تب پوری ہوگی. تو اگر مٹی افضل ہو گئی ہے تو جس کو میرے آقا نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کے بارے میں آپ ذرا خیال کریں. اور جملہ میں اگلا آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنا چاہتا تھا. اللہ کی عزت کی قسم, کل کائنات کی عزتیں, عظمتیں, رفعتیں, شانیں, بلندیاں, کامیابیاں در زہرا سے ملتی ہیں. اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر, اے حبیب مکرم علیہ تحیت و ثنا, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. اور مفسرین حضرات نے بہت سارے خیر کے معنی لکھے ہیں. ایک معنی انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی کثرت اولاد, اور اس کثرت اولاد کی وارث سیدات النساء العالمین ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا سوائے فاطمہ کے. میرا حسب اور نسب قیامت والے دن بھی رہے گا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے, قیامت والے دن جس کا ذکر ہوگا وہ زہرا کا ہوگا, جس دن قیامت والے ذکر ہوگا وہ علی کا ہوگا, وہ حسن کا ہوگا, وہ حسین کا ہوگا. اور سرکار دو عالم حوض کوثر پہ ہوں گے اور سرکار فرمائیں گے, مولا علی کو کہیں گے آپ جام پلائیں, حسن پاک آپ پلائیں, حسین پاک آپ پلائیں. وہ پیاسوں کو جام پلاتے جائیں گے اور ہم مولا علی کا اور حسن پاک کا اور حسین پاک کا ذکر کرتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ, بسم اللہ. یہاں بھائی نے بات چھوڑی اور خوبصورت بات, اللہ نے زندگی سے سلامتی عطا فرمائے. ہر عیش کے اہل بیت کی جوتیوں کی مٹی میرے لیے نجف کا سرما ہے. ایک جملہ آج ہدیہ کروں جناب. مجھے بہت عرصہ ہو گیا سما چینل پر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے چھوٹی سی خدمات کرتے ہوئے. بسم اللہ. بھائی یہ سمجھ لیجئے کہ آج داد کی پینشن چاہیے. اس جملے پر یہ میں خود کہہ رہا ہوں, کبھی نہیں کہا داد کی پینشن چاہیے. جملہ اتنا خوبصورت ہے. دیکھیے اللہ قرآن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرما رہے, اے ابراہیم میرے کعبے کو پاک رکھنا, صاف رکھنا, سجدہ کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے. پھر سن لی, اے ابراہیم میرے کعبے کو پاک رکھنا, صاف رکھنا, سجدہ کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے کعبے کی پاکیزگی کا ذمہ جناب ابراہیم کو دیا. ہوا بے شک اللہ نے کعبے کی پاکیزگی کا ذمہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا. اور جب آل محمد کی پاکیزگی کی بات آئی, اب اللہ نے ذمہ کسی نبی کو نہیں دیا, کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے حبیب ہم نے تیرے اہل بیت کو ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. کیا اسے جاتا ہے جو پہلے نہ ہو, کیا نہیں ہے, رکھا ہے. اسے جاتا ہے شناخت کرائی ہے, کیا نہیں ہے, جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. یعنی کعبے کی حرمت کا وارث ابراہیم ہے, سیدہ کی طہارت کا وارث خود خدا ہے. اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا, بلکہ ہر جگہ فرمایا, دیکھیں نبی سارے معصوم ہیں, نبی سارے پاک ہیں, نبی سارے طیب ہیں, نبی سارے طاہر ہیں. چل انبیاء کی بات, باقی ہر ایک سے کہا
صحابہ نجاست کے قریب نہ جانا، ولیو نجاست کے قریب نہ جانا، فقہا نجاست کے قریب نہ جانا، خطبہ نجاست کے قریب نہ جانا، صالحین نجاست کے قریب نہ جانا، متقین نجاست کے قریب نہ جانا، وائزین نجاست کے قریب نہ جانا، ولیو نجاست کے قریب نہ جانا، غوثو نجاست کے قریب نہ جانا، کلندرو نجاست کے قریب نہ جانا، زاہد نجاست کے قریب نہ جانا، مجتہد نجاست کے قریب نہ جانا، مجدد نجاست کے قریب نہ جانا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، ہر ایک سے کہا خبردار نجاست کے قریب نہ جانا، لیکن جب آل محمد کی بات آئی اب اللہ نے نجاست کو کہا خبردار تو نے ان کے قریب نہیں جانا، واہ 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 نہیں جانا۔ کیا مقام ہے سیدہ کا، کیا مقام ہے عصمت اور رفت ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی۔ اِنَّا طَعْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کیوں کہتے ہیں کہ یہ سیدہ کے لیے؟ ہائے ہائے ہائے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کا ماتھا چوم لوں۔ ہاں، جب مشرکین مکہ نے میرے رسول اللہ کو طعنے دیے اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشت، نبی کا کوئی وارث نہیں رہا، محمد بن عبداللہ کا ہم تو نہیں نہ کہہ سکتے، ہم تو اپنا نبی کہیں گے، نبی کا کوئی وارث نہیں رہا، اللہ کو یہ طعنہ برداشت نہ ہوا، چونکہ باقی نبی ہیں یہ محبوب ہے اور عاشقوں سے محبوب کو دیے گئے طعنے برداشت نہیں ہو سکتے۔ میرے مالک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے حبیب تو میرے راستے میں قربانی دے، نماز قائم رکھ، میں اللہ تجھے وعدہ کرتا ہوں تیرا دشمن ابتر رہے گا، ابتر رہے گا، ہائے ہائے، یعنی اس کی نسل نہیں رہے گی، اس کی اولاد نہیں رہے گی۔ اب یہ چونکہ میڈیا ہے میں اس کو زیادہ کھل کے نہیں بیان کروں گا، اشارہ دوں گا، اور اشارہ یہ ہے کہ طہارت اور نکاح جہاں ہوتا ہے وہیں نسل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یار کیا بات جہاں ہے، جہاں طہارت اور نکاح ہوتا ہے وہی نسل جہاں ہوتی ہے۔ طہارت اور نکاح نہیں ہوتے وہاں نسلیں نہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا میں بھائی کے نام جی اچھا، اب اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر ہے جناب سیدہ، اب سیدہ سے سلسلہ امامت چلتا ہے۔ اب پوری کائنات میں حسنین شریفین بیٹے کہلاتے ہیں رسول اللہ کے، ہائے ہائے، مباہلہ کی روح سے، ابنانا و ابناکم، نساءنا و نساکم، انفسنا و انفسکم۔ میرے حبیب اگر یہ نصران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، انہیں کہو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، یا یہ نہیں کہا علی کے بیٹے لاتا ہوں، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنی نساء لاتا ہوں، تم اپنی نساء لاؤ، میں اپنا نفس لاتا ہوں، تم اپنے نفس لاؤ۔ اب یہاں جناب سیدہ سے جو اولاد چلی وہ سلسلہ امامت ہے۔ اب اللہ نے قیامت کو قیام رکھا جب تک سیدہ کا آخری بیٹا امام زمانہ سرکار امام مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لاتے، اس سے کہتے ہیں کوثر۔ ادھر جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ موجود، جناب عیسیٰ زندہ، ادھر جناب امام مہدی زندہ۔ اب پتا چلا سورہ کوثر کو اللہ نے کیسے ملایا، کیسے زندہ ادھر رکھا، سے مریم کا بیٹا زندہ، ادھر سے بطول کا بیٹا زندہ۔ اللہ نے بتا دیا بطول کہتے اسے ہیں جس کی نسل کبھی اس بات کا جو لطف اور جو نشہ ہے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا حضرت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تشبیہ کھینچی ہے، ہر نبی کا جو صلب ہے اللہ پاک نے اس کے اولاد اس کے صلب ہر نبی کے صلب میں رکھی۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ رب العزت نے نبی کی اولاد اسی کے صلب میں رکھی جس نبی کی وہ اولاد ہے۔ آقا نے فرمایا میری اولاد اللہ پاک نے علی ابن ابی طالب کے صلب میں رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ محمد کہ تیری مثال مجھ سے ہارون جیسی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہی ان کا ولی ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں۔ واہ، میں ہی ان کا ولی ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کے لیے کہا گیا کہ جو نکاح کی بات ہوئی تو میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پوری نوری کائنات کے جبریل امین سردار ہے کہ یا رسول اللہ علی کا اور فاطمہ کا نکاح پڑھائیں۔ پروردگار نے نکاح پڑھا دیا عرش پہ، تو اللہ نے نکاح پڑھا دیا ہے، عرش پہ آپ زمین پہ قائم کریں۔ تو سرکار نے فرمایا خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ یہ بہت ساری احادیث کا خلاصہ پیش کرنے کو، خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ جناب جبریل کہتے حضور خطبہ نکاح میں نے پڑھا۔ تو کہا فاطمہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھی، فاطمہ تو یہاں پہ تھی، پھر اس کی ولایت
اس کا ولی کون تھا؟ کہا رب العلا خود ولی تھا. اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ رب العلا خود ولی تھا. زہرا کے نکاح کا اب زمین پر بھی نکاح کر دیں اور جبریل امین عروسی جوڑا لے کے آتے ہیں. وہ سوال کرتے ہیں کہ زہرا اما خدیجۃ الکبریٰ چونکہ مغلقۃ الارض تھی، پوری کائنات کے اندر آپ نے خیرات کی، صدقہ کیا، وہ بات لمبی ہے، تو پھر وہ آپ کی دولت کہاں پہ گئی؟ ہاں، وہ آپ کی دولت کہاں پہ گئی؟ آزاد کر دیا، دین کی خدمت کر دی، یہ سارا کچھ ہو گیا، یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، دولت اب بھی ہے اپنی جگہ. میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ دولت زہرا ہے. رک جائیں. ہاں، خوبصورت بات، خوبصورت ترین بات، بس وہ خوبصورت ترین بات. بس وہ دولت زہرا ہیں. اللہ خوش رکھے، کچھ نہیں. اب اگلے سیگمنٹ میں بات ہوگی. یار کمال کر دیا. روزہ طرف چلتے ہیں، کچھ جملہ نہیں ہے کہنے کا. روزہ کچھ ہے، کیا بات ہے یار. وہ دولت زہرا ہے. آئے رمضان المبارک میں اہل ایمان اللہ کی خوشنودی کے لیے ذکر و اذکار اور عبادت کرتے ہیں. ایسے میں کمسن بچوں میں بھی احکام الہی کو پورا کرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. کوئٹہ کے 6 سالہ حمدان سلیم نے بھی والدین سے ضد کر کے آج پہلا روزہ رکھا. ننھے روزہ دار نے نہ صرف دن بھر گرمی کی شدت اور بھوک کو برداشت کر کے روزہ رکھا، بلکہ اپنے بڑے بھائی ریان سلیم کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھی اور ذکر و اذکار بھی کیا. میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے. آج میں نے نماز پڑھی ہے، قرآن شریف پڑھا ہے. آج میری ماما نے میری فیوریٹ چیزیں بنائی ہیں، بہت اچھا لگا. حمدان کے بڑے بھائی 10 سالہ ریان سلیم نے بھی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی. مجھے بہت خوشی ہوئی. میرے بھائی نے روزہ رکھا، پہلا روزہ رکھا، اس کی روزہ خوشائی تھی. میں نے بھی رکھا. میں تو پہلے بھی رکھتا ہوا آیا ہوں، انشاءاللہ ابھی بھی اور رکھوں گا، لیکن مجھے خوشی ملی کہ اس نے بھی روزہ رکھا. ننھے روزے داروں کے والد کا کہنا ہے کہ کم عمری میں روزہ رکھوانے کا مقصد بچوں کو روزے کی حقیقی روح سے آشنا کرانا ہے، تاکہ بچوں کو بچپن سے ہی روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے. ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو بچپن سے ہم اسلامی چیزوں کے بارے میں بتائیں اور ان کو سکھائیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے اور اسلام میں کیا چیزیں ہیں اور کیا پابندیاں ہیں ہم پر اور کیا ہمارے فرائض ہیں. تو ماشاءاللہ میں آج بڑا خوش ہوں کہ اس نے چھوٹی سی ایج میں آج پہلا روزہ رکھا اور اس کی آج پہلی روزہ کشائی ہے. حمدان کی روزہ کشائی پر دسترخوان کو کباب، چاٹ، سموسے، رول، پکوڑے، طرح طرح کے پھل، شربت اور مزے کے کھانوں کے ساتھ سجایا گیا. ننھے روزے دار نے افطار سے قبل اپنے دوستوں اور کزنز کے ساتھ مل کر ملک کی سلامتی اور کورونا کی وبا کے خاتمے کے لیے دعائیں بھی کیں. ننھے روزے دار کہتے ہیں روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. رمضان المبارک میں عبادات کے ساتھ ساتھ اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیمرامین ظفر بلوچ کے ساتھ نور العارفین، سما، کوئٹہ. جو کرتی ثنائے فاطمہ، میں سرے منبر جو کرتی ہوں ثنائے فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضا بے شک بے شک فاطمہ، بے شک. میں سرے منبر جو کرتی. واہ سبحان اللہ. کر دیا اللہ کی یکتائی نے کر دیا اعلان یہ اللہ کی یکتائی.
اللہ کی یکتائی نے فاطمہ جیسا نہیں ہے کوئی سوائے فاطمہ محمد والے محمد واہ 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 جیتی فاطمہ جیسا نہیں ہے کوئی سوائے فاطمہ سبحان اللہ میں سرے منبر جو ماشاءاللہ. ایک بہت بڑا جو گیپ ہے ہمارے پاس اس وقت بحیثیت امت، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت فرد، اور سب سے نالائق اور جاہل میں اپنی مثال خود. ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، ہم حب امام علی کا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہم آج سیدہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے دلوں پہ یہ راج کرنے والا حکم جو ہے کبھی طاری ہوگا کہ ہم ان سنتوں کو، ان کرداروں کو اپنی آج کی زندگی میں عملی طور پر لے کر آئیں؟ عنوان کا سب سے روح پرور کوشچن ہے بلال بھائی. جناب سیدہ کا ذکر سن رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں بقدر ظرف، لیکن کیا ہماری بیٹیوں پر جناب سیدہ کی سیرت، جناب سیدہ کا کردار نازل ہونا چاہیے؟ اصل بات تو یہ ہے نا، اصل بات تو یہ، کسی کو ماننا کمال نہیں، اس کو ماننا کمال، ان کی بات کو ماننا کمال. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کردار، آپ کا حجاب، پہلا پیغام حجاب ہے. واہ. کہ سیدہ وہ ذات ہے، جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جس کا حجاب بھی نور ہے. میری بیٹیاں یاد رکھیں، سیدہ کی کنیزیں وہ ہیں جن کا حجاب بتائے کہ یہ سیدہ کی کنیزیں ہیں. پہلی بات چھپ جائیں، چھوڑ دیں، یہ اتنی بڑی بات ہو گئی نا. دوسری بات، ہائے 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 ہائے، دوسری جن بات، کا حجاب بتائے یہ سیدہ کی نوکر ہے. سیدہ کی کنیز وہ ہے کہ جب وہ دنیا سے اللہ نہ کرے اپنے شوہر سے پہلے جائے تو اس کا شوہر اسے یاد کر کر کے روئے اور کہے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس میری زوجہ نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، اس میری زوجہ نے مجھے تانا زنی نہیں دی، اس میری زوجہ نے مجھے زندگی میں کبھی اپنی امیری کا تانا نہیں دیا، میری غریبی کا تانا نہیں دیا. ایسا کردار پیش کریں کہ جناب علی پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے اور یہ جملہ کہتے تھے میرے اللہ میں گواہی دے رہا ہوں سیدہ نے حق ادا کر دیا میرے گھر میں رہنے کا. مجھے زندگی نے موقع دیا تو وہ میں خطبہ سناؤں گا جو کہ امام علی نے اس قبر میں کھڑے ہو کے کہا تھا. جی جی حضرت. بلال بھائی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو حسنین کریمین کا جنت میں ساتھ عطا کر، ہماری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو زہرا پاک کی کنیزاؤں کے اندر شمار کر. آئیڈیل ہمارے کوئی اور ہیں. کیا بات ہے. دعا تب قبول ہوگی جب آئیڈیل، اور دعا تب قبول ہوگی جب زہرا پاک کو مانا جائے گا، حسنین کریمین کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے گا. اور جملہ میں یہ دینا چاہتا ہوں، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، تسبیح فاطمہ لمبی بات ہے. اگر کام کر کے کوئی بھی شخص آفس کے اندر جاتا ہے، گھر کے اندر کوئی کام کرتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ پہ پڑھ کے پھونک لیں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کہتا دعائیں مانگ مانگ میں تھک گیا ہوں، وہ تسبیح فاطمہ پڑھے، زہرا کے سجدوں کا صدقہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی یہ جو ذکر ہے سیدہ تھا، یہ وہ حق نہیں ادا کر سکے جو کہ حق تھا. لیکن بہرحال اپنے تائیں اپنی عقل اور دانش کے مطابق جو بھی کہہ سکتے تھے ساروں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. جی میرا پتر. بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا نشی
دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو تیری چوکھٹ سے چلا تیری چوکٹ سے چلا آیا ہوں یہ کہیں خامی ایمان سے چلا آیا ہوں اور چند پل یوں تیری قربت میں کٹے چند